کے صاحب سے اجازت ہوئی کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. حیدرآباد میں آئے اور اسٹیج پر بیٹھے اور عمر نہ ہوگی تو غلط آتے. عمر اب آپ کے پاس جی اصل میں ظاہر ہے کہ ہم کسی اور سیشن کے لیے آئے ہیں اور یہ میڈیا کا سیشن اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف میں ہی نہیں آپ تمام جو ہمارے جو سامعین ہیں سننے والے ان میں سے بھی کوئی ایسا بندہ نہیں جو آج کل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو. اور آج کل جو ویسے بھی جو پورا سیشن تھا یہ پورا پروگرام تھا اس کے تمام سیشن ایسے ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح بالکل یہ میڈیا بھی ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اس سے زیادہ دیر تک آواز نہیں کر سکتے. میں عمر سے کہہ رہا تھا کہ میڈیا کے ساتھ اے آئی اور آئی جڑا ہوا ہے. وہ سب اس کو ہم زیادہ جو ہے اس اے آئی کو اور دوسری اے آئی کو بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہی کہ ہماری چونکہ زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی سنسنیت اس قسم کا بھونچال رجحان جو ہم میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ہے وہ موضوع یہی ہے کہ وہ نیریٹیو جو بنانا اور میڈیا کا یہ پاکستان میں کیا اس کا تعلق بنتا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی آپ میں بات کریں گے اور بات اسی طرح سے کریں گے آپ کو بھی شریک کریں گے اس بات میں. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف دوں. آج کل کی میڈیا کے دور میں میڈیا اینکر پرسن کا مطلب ہوتا ہے کہ چیخنا چلانا ریٹنگ وہ پاپولیرٹی اور یہ اور وہ. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اویس توحید کا تعلق اس قسم کے کسی اینکر پرسن کا آپ اس میں شمار نہیں کر سکتے. یہ اویس توحید اس کا صحافی کی حیثیت سے تجربہ ایسا ہے کہ تمام کانفلکٹ ایریاز کے اندر جہاں پر تصادم جہاں پر جس کو آپ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹل فیلڈز کے اندر انہوں نے صحافت کی ہوئی ہے اس میں افغانستان اور خاص طور پر طالبان کا رائز جب طالبان جو ہے سر چڑھ کر بول رہے تھے. پھر آپ فلسطین کا ذکر سنتے ہوں گے. فلسطین کے اندر فلسطین میں جا کر رپورٹنگ کرنا اس بیٹل فیلڈ کے اندر جا کر رپورٹنگ کرنا. پھر اس کے بعد چشمدید گواہ ہے. پھر اس کے بعد آپ سری لنکا پہ آ جائیں مطلب ہمارے جو جیو پولیٹیکل سچویشنز ہیں اس کے اندر سری لنکا کے اندر بھی ایک سینالی اور کامل کانفلکٹ رہا ہے. ہم اگر اس کو مثال دیں تو کسی زمانے میں بدقسمتی کے ساتھ کہ سندھ کے اندر مہاجر اور سندھی تصادم تھا بالکل اسی طرح سے مثالی ایک تصادم وہاں جا کر بھی انہوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ صحافت کی ہے. تو یہ صحافی یہ چیخنے چلانے والے نہیں یہ تجزیہ نگار ہے. اگر میں ان سے کہوں کہ یہ بہت سنجیدہ تجزیہ نگار ہے اور یہ تجزیہ دیتے ہیں حالات پہ ہجان پیدا کرنے کے بجائے ایک آگاہی دیتے ہیں کہ ہم کون سے سوالوں کے ساتھ میڈیا کس طرح اور کیا دیکھ رہا ہے. تو تھوڑا سا میں اچھا ایک اور تعلق بتا دوں. واقعی جو ہے اویس توحید کا تعلق بھی لاڑکانہ سے ہے اور یہ لاڑکانہ میں انہوں نے کرکٹ بھی کھیلی انہوں نے جو ہے بیگم بھٹو کے ساتھ بھی ملے اور بہت ان کی وہ یادگیریاں بھی بہت ہیں. لیکن ابھی ایک تعلق اور میرا ہے. میں بلوچستان جاتا ہوں اور یہ اور علاقوں میں جاتا ہوں تو I'm proud to say کہ I'm the husband of ناظرین توحید. نازش فیروز اور ان کی الگ الگ پہچان. لیکن اب ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس شاید ان کا ٹائم نہ ہو لیکن ہم گفتگو کریں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا تجزیہ میں یہ ہے کہ یہ بتائیں ذرا سا ہمیں بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ پاکستان میں ہم ابھی سوچتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے ویسے آپ کو بتا دوں کہ میڈیا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کا سورس ہے. حقیقت ہم کریٹیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن
मिस इन्फॉर्मेशन उसको भी फैलाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान बनने के बाद जो मीडिया का रोल होता है कि उस वक्त कोई बड़ा ऐसा रोल था और आजकल जो है पाबंदी से गुजर रहा है, क्योंकि आप सारे लोग जो बोलने वाले हैं वो तो अताब में हैं, जो चीखने वाले हैं वो कबार हैं, तो ये भी बताएं जरा सा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब 1947 में ये पाकिस्तान में बंगश साहब ने मुझे कहा था कि एक फ्रेमवर्क जरूर रखिएगा, तो मैं उस डिसिप्लिन का भी ख्याल रख रहा हूँ। और कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त से ही एक सेंसरशिप का आगाज हो गया था। 11 अगस्त को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से खिताब किया था, जिसमें कायदे ने कहा था, you're free to go to your temple, you're free to go to your mosque, you're free to go to your worship places। और ये स्टेट गोया स्टेट और मजहब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, रियासती मुल्क का। तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स थे, बाबू थे, उन्होंने मना किया कि डॉन के एडिटर थे अल्ताफ हुसैन, उनको मना किया कि ये आप जो है इसमें से हज़फ करते हैं, इसको हटा दें। अल्ताफ हुसैन इत्तेफाक से कायदेमंद के साथ करीबी ताल्लुक था, उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि हटा दीजिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हटा। तो टिल नाउ डॉन के अंदर हर स्पीच जो है वो वर्बेटम होती है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जब बना तो बदकिस्मती से बहुत अरसे तक ये रहा कि ये रिपब्लिक है या इस्लामिक रिपब्लिक है, उसमें डोलता रहा। मीडिया भी, मीडिया पहले जान कबाए वक्त और डॉन सिर्फ होते थे जो सिर्फ नजरियाती कौमी नजरियात की प्रमोशन के। और उसके बाद जब 60s के अंदर यूब खान का दौर था तो उन्होंने फातिमा जिन्ना को ट्विटर कहा, और वो कुछ साल पहले तक ये ऑफिशियल सरकारी बात थी कि फातिमा जिन्ना पे बैन लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी पे नहीं आती। कितनी बदकिस्मती की बात कि वो उनको वफात हुए भी इतने साल हो गए, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ है फातिमा जिन्ना को नहीं कर सकते। और उसमें जो यहाँ पे बैठे हैं इदारे मदरसे के अंदर पोलिटिकल कॉन्शियसनेस ज़्यादा है अच्छी जगहों से, हमें बैरूनी का एहसास भी रहता है, हमें जो है जो पावरफुल लीड है एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी हमें अच्छी तरह अंदाजा है। किस तरह अलहदगी हुई 1971 के अंदर। जब देखें 71 के अंदर जब अलहदगी हुई तो मीडिया जो है वो कहना था कि बस अब हमारी फौज जो है वो कामयाब होगी मुश्किल पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि मीडिया का जो रोल रहा है वो स्टेट के साथ उसकी आप कह लें नैक्सेस कह लें, कॉन्फ्रेंस कह लें, कंक्लूजन कह लें, एक तरह से उनकी साझेदारी रही है। और वो हमने देखा ज़िया के ज़माने में सेंसरशिप थी, जर्नलिस्टों की कुर्बानियाँ थी, डिवीजन हुआ, राइट विंग लेफ्ट विंग में जर्नलिज्म डिवाइड हो गया। और पीटीवी बन चुका था 60 में यूब खान के ज़माने में। तो ऐसा भी ज़माना था कि ज़िया के ज़माने में पूरे अखबार जो है वो प्लेन भी छपते थे, कार्टून छप रहे होते थे, हेडलाइंस गायब होती थी, क्योंकि हर उसका फौजी या तो दफातर में आते थे माशाल्लाह के ज़माने में, या फिर जो एडिटर्स होते थे डॉन के या जो भी अखबार होते थे जान वगैरह और भी बहुत सारे अखबार थे, वो जाते थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और वो सेंसरशिप का सामना होता था। लेकिन जब डेमोक्रेसी सामने आई, वापसी हुई, बेनजीर की हुकूमत आई, तो हम उस वक्त की मेरे ख्याल में जनरेशन है जर्नलिज्म की, हमने ये समझा कि भाई अब तो छत पे से चीख के बुलंद करने की बात आ गई है, और जाम सादी फतेह हो, इरफान मरबत हो वगैरह वगैरह जो भी सब लोग जानते हैं यहाँ पे। तो मुझे ये लगा कि उस वक्त जो नैरेटिव्स बनते हैं, प्रिंट मीडिया था वहाँ पे, प्राइवेट मीडिया इतना मशहूर नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उस वक्त ये रहा कि नैरेटिव्स जो पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं वो एक मतलब है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जो एलीट है, रूलिंग एलीट, वहाँ से नैरेटिव आके और मीडिया के अंदर आए। जैसे आपने बताया फातिमा जिन्ना का, जैसे आपने बताया कि जब पीएनए की मूवमेंट थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ उनका पूरा प्रोपेगेंडा, पूरी कैंपेन, जिसहारा जिंदगी, तकबीर, पता नहीं कौन कौन से थे जो ज़िया के
ساتھ چل رہے تھے اور چانا بچانا چل رہے تھے. اسی میں افغان جہاد ہوا, لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر اس طرح رپورٹنگ نہیں ہوئی جس طرح کریٹیکل رپورٹنگ ہونی چاہیے. فاسٹ فارورڈ 2002 ہم بہت بات کریں گے بعد میں, اور جنرل مشرف آئے تو اس وقت احساس ہوا کہ کارگل وار کے بعد 99 میں جو کارگل وار ہوئی تھی اس وقت بی جے پی رجیم نے اس کو بہت پروپیگیٹ کیا تھا تھرو پرائیویٹ میڈیا چینلز. تو مشرف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف اور ان کے کرونیز جو کلوز ایڈ سے ان میں یہ تھنکنگ آئی کہ یہاں پہ بھی پرائیویٹ میڈیا ہو اور اس کو یوز کیا جائے, کیونکہ وار اینڈ ٹیرر آ گئی ہے اور امریکہ کی جنگ یہاں پہ لڑی جا رہی ہے. افغانستان میں پورا پرائیویٹ چینل ہوئے, لیکن اس وقت تک کافی کچھ نکل چکا تھا ہاتھ سے مشرف کے. کہ پرائیویٹ میڈیا کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ وہ مادر پدر آزاد تھے ایکٹر اور بہت زیادہ ہاؤس ہولڈ نیم بھی ہو گئے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹرانزیشن ہوا الیکٹرانک میڈیا کا وہ اسٹیٹ رن سے اسٹیٹ رن پہ ہوا, یعنی کہ کمرشل بیسس پہ اسٹیٹس کی منوپلی جو تھی وہ میڈیا کے اوپر, ٹی وی چینلز کے اوپر. کوئی دیکھ لیجیے, کوئی گھی والا ہے جس کا اونر ہے, کوئی ریئل اسٹیٹ والا جو ہے وہ ہے, کوئی گولڈ کا ہے, کوئی سگریٹ بیچنے والے اونر ہے. تو یہ جو بگاڑ ہوئی ہے وہ وہاں پر ہے. اور ہم اس کی بات کریں گے, لیکن آپ ایک بات ہے کہ ابھی جو پچھلے سیشن میں ایک سوال ہوا تھا شیخ ایاز کے حوالے سے, یعنی یہ ہوا تھا کہ اس وقت بولنے والے تھے اب بولنے والے تھے. ایک بات یہ بھی کہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی ریاست بیانیہ بناتی تھی اور میڈیا اس کو بیچتا تھا یا میڈیا اس کو سرکولیٹ کرتا تھا. آج بھی یہی ہو رہا ہے, لیکن اس میں ایک بات تھی کہ پہلے بیانیہ بھی تھا, اس کے ساتھ ایک نظریے کی بھی تھوڑی سی جنگ چل رہی تھی. اب یہ لگتا ہے کہ میڈیا سے بیانیہ تو چل رہا ہے, کس نے بنایا, لیکن بیانیہ تو ہے, نظریہ کہاں گیا اس پوری لڑائی میں, وہ مسنگ ہے. وہ بھی نظریہ بھی ہائبرڈ ہو گیا. تو میرے خیال میں وہ جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور چونکہ دیکھیے ایک میرے نظر میں براڈ فائنینشیل ماڈل ہے ٹیررزم کا پاکستان کے اندر. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ فائنینشلی تھرائیو کرتا ہے, سروائیو کرتا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے یا پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی کیمپینز پہ, ایڈس پہ یا کارپوریٹ سیکٹر کے ایڈس. تو چونکہ کوئی سبسکرپشن کا ماڈل نہیں ہے, کوئی پے وال نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, تو اگر آپ کسی سے پیسے دے رہے ہیں اور اسی سے آپ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف پریس مانگیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیرنٹلی یہ کانٹرڈکٹری ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ماڈل کو تبدیل ہونا پڑے گا. ڈان جس طرح ایڈ ان کو نہیں کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ آپ ایڈ بھی مانگیں اور کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ آپ اتنا کریٹیکل آپریٹ پیسز بھی لکھیں. وہ شاید جو پاورفل لیڈس ہیں ان کو وہ پسند نہیں ہے, اور اسی وجہ سے they have learned the art to make us financially lead. اور states اور جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن یا اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا ایک نیکسس ہے, اور اس کے بیچ میں جو نظریات ہیں وہ شاید کہیں پیچھے چلے گئے. آپ دیکھ لیجیے بلوچستان کا ایشو آپ کسی بھی ایکسٹریم میڈیا میں دیکھیں گے, کچھ تو ان کے جسٹیفائڈ ریفرنسز ہوں گے. کینال ایشو ابھی دیکھ لیجیے سندھ کے اندر آگ لگی ہوئی تھی, لیکن مین اسٹریم میڈیا میں یہ تھا کہ عمران خان جیل سے رہا ہوگا نہیں ہوگا, حلیمہ خان جو اس کو کھانا دے سکے گی نہیں دے سکے گی. وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے انسرجنسی ہوئی ہے پشتون ایریاز کے اندر نارتھ میں, ایک خون بہا ہوا ہے, وہاں سے بھی کوئی نیریٹو نہیں آتا میڈیا کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اربن سینٹرک ہے, اور یہ لاہور, اسلام آباد اور کراچی کے اوپر بیس کیا ہوا ہے. اور اس وجہ سے جو سندھ کا نیریٹو ہے یا خیبر پختونخوا کا ہے یا بلوچستان کا ہے وہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں سب کانٹینٹ کریٹرز ہیں, they have got a voice now and we will talk about digital ایک اسٹارم کی, انویژن کی. تو مجھے لگتا ہے کہ
جو نظریات ہیں اب وہ آپ کو پولرائز وے میں ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت ملتے ہیں. چلیے آپ بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر بات کرتے ہیں وہ جو ہے مسنگ پرسنس کی بات، مسنگ پرسنس پھر اگر میڈیا پہ آ جائے تو صرف مسنگ پرسنس نہیں ہے. مسنگ آپ نے جیسے کہا کہ ایشوز مسنگ ہے، جو عوام کے جو ایشوز ہیں وہ مسنگ ہے. مثال کے طور پر یہاں پر آپ نے ایک دو مثالیں دی. یہاں پر جو ہے سیلاب اور پہلا سیلاب کی بات کر رہے ہیں 2011 اور 10 والی. مجھے یاد ہے کہ ہم مٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اور گروپ تھا ہمارے دوستوں کا، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ ٹی وی اسکرین اس وقت بھی یہ آپ کا جو پرائیویٹ میڈیا بھی تھا وہاں پر چل رہا تھا. یہاں پر بند ٹوٹ رہا تھا اور بند ٹوٹنے سے وہ سارے گاؤں کے گاؤں وہ جو ہے وہ زیر آب آ رہے تھے. وہاں پر ایک نیوز چل رہی تھی جوتے کی کہ وہ زرداری کو کسی نے جوتا مارا ہے، وہ لگا ہے کہ نہیں لگا. ساری اس پہ اسکرین پہ وہ چل رہا تھا اور گھروں سے فون آ رہے تھے کہ وہ گاؤں جو ہے وہ پورے کے پورے. تو اس قسم کی چیزیں میڈیا کے اندر. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے کہ جب دھرنا تھا تو ہمارے طاقتور لوگوں کا جو سارا فوکس تھا وہ دھرنے پہ تھا. تو طاہر القادری لندن سے آئے تھے طیارے میں، تو پورے 10 گھنٹے طاہر القادری کیا طیارے سے نکلیں گے مولانا طاہر القادری یا نہیں نکلیں گے، جبکہ اس دوران 11-12 لاکھ قبائلی شمالی بلوچستان سے اسی روز ان کا نکلے تھے کیونکہ وہاں پہ فوجی آپریشن ہوا تھا. تو یہ اندازہ لگائیے کہ پرائرٹیز جو ہے نا وہ ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں سیلاب کی. 2022 کا دہلی سیلاب آیا، میں ایک چینل پہ اونچی ٹرانسمیشن میں تھا. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس کو چونکہ ہمیں تو پتہ ہے سندھ کے اندر کہ جہاں پہ پاکستان میں کہیں بھی ایک بوند گرے گی وہ ساری جمع ہوگی سندھ کے اندر، چاہے وہ سوات میں ہو چاہے وہ کوہستان میں ہو، آئے گا جو مصیبت وہ یہاں پر آئے گی. تو میں نے ان کو پہلے سے فور وارن کیا کہ آپ اسپیشل ٹرانسمیشن ڈیزائن کریں. انہوں نے نہیں کیا، وہی چل رہا تھا رجیم چینج کا معاملہ. جب سیلاب آ گیا اور پوری انٹرنیشنل ہیڈ لائنز ہو گئی کہ 1/3 آف پاکستان از ان واٹر، تو ایک اینکر میرے سامنے سے گزرا تھا. میں نے کہا شو کس پہ کر رہے ہو؟ دوسرا تیسرا روز تھا سیلاب. تو کہنے لگا کہ وہ، میں نے کہا سیلاب پہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں وہ سیلاب جو ہے وہ خشک موضوع ہو گیا، تو میں پولیٹیکل ایشو پہ کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یا تو کٹے ہوئے ہیں گراؤنڈ ریالٹی سے، یا آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد یا پنڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے. جی ہاں طاہرہ جو ہے کچھ اشارہ کر رہی ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائرٹیز جو ہے وہ بالکل الگ ہے اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پاکستان دیکھیے نا، یہ جو کنویں کے میڈر کی طرح بیٹھ کے دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کنویں کی مڈیر پہ بیٹھیں گے، یہ دیکھیں نا تھنک فیسٹ کا یہ آن کیمپس جو انیشیٹو ہے وہ کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ. تو میڈیا کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہے نہیں. اسٹیٹ ون میڈیا جو ہے نہ آپ کے افغانستان میں پریزنس ہے، نہ چائنا میں ہے، نہ ایران میں ہے. آپ کے اپنے رپورٹرز وہاں پہ نہیں ہیں. آپ جو ہے وہ پوری دنیا، جب آپ جیو اسٹریٹجی کی لوکیٹڈ اتنی اس کی آپ ہے سینسٹیو اس میں ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کا مسئلہ 40 سال آپ نے وہاں پہ جنگ لڑی ہے. ایک بیورو آپ مجھے دکھا دیجیے کہ کابل میں نہیں ہے. وہ تو we were the ones who were working for foreign media. We had all the opportunities. We were lucky enough to get the training and servicemen money over there. تو وہ کنفلکٹ نہ عراق سے کا کوئی مسئلہ ہے. ایران میں بھی دیکھ لیجیے سارا کچھ ہوا. امر یہ بتائیے کہ سارا فورن میڈیا سے یہ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں کانٹینٹ. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح آگے چل رہا اور یہی اسٹیٹ کا مسئلہ ہے کہ انورڈ لوکنگ پالیسی میں اور جبکہ ہونی چاہیے آؤٹ ورڈ پالیسی. ایک اور چیز ہمارے ساتھ خاص طور پر بات کرتے ہیں کہ جن سی کی بات کرتے ہیں
اور اس کے ساتھ بڑا سا کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سینئر ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا سینئر کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ایک اس طرح سے میڈیا کے اندر ایک تعصب پھیلایا جاتا ہے خاص طور پر کہ کون پاپولر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاپولزم. ایک پاپولزم کا بیانیہ ہے. پاپولزم از another type of narrative. یہ پاپولر ہے یہ نہیں ہے فلاں ہے یہ ہے. تو اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے؟ میڈیا میں پاپولزم فلاں پاپولر ہے فلاں نہیں ہے بات کرتے ہیں مطلب کون پاپولر ہے کون نہیں ہے. تو آپ کس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ کون کاؤنٹ ہو رہا ہے؟ ہمر یہ کہ پاپولزم ظاہر بات ہے کہ عمران خان نے پاپولزم پالیٹکس کی ہے اور وہ ہم نے ہنگری میں بھی دیکھی ہے جو وکٹر اوبان کی. ہم نے اسی طرح اٹلی کے اندر دیکھا ہے. جرمنی کے اندر آپ دیکھیے کہ رائٹ ونگ جو ہے پالیٹکس کا رائز ہو رہا ہے. میں شو میں گیا تو مجھے پروڈیوسر جب لائیو آ رہا تھا تو پروڈیوسر نے کہا کہ سر آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کی بولے. کہہ لیں گے عمران خان کا نام نہیں ملا. تو میں نے کہا کیا کہوں قاسم اور سلیمان کے ابا کہوں. تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ پاپولزم کی بات کر رہی ہیں وہ پاپولزم ہمارے ہاں پولرائزیشن میں تبدیل ہو گیا ہے. اتنا پولرائز پاپولزم پر یہ ہے کہ یہ واقعی جو ہے پاپولزم ہے یا یہ مینوفیکچرڈ پاپولزم. اس پہ تھوڑی سی بات کریں. صرف اس میں نہیں باقی جو بھی چیزیں آتی ہیں جو میڈیا کا ایک وہ بن جاتا ہے نا ٹرینڈ بن جاتا ہے اس کا اس میں یہ جو ہے یہ مینوفیکچرڈ ہے. ہاں بالکل مینوفیکچرڈ. دیکھ لیجیے آپ کہ میمو گیٹ کا جیسے ہی اوبیل کا آپریشن ہوا اسامہ بن لادن کا اس کے بعد ایک آرکسٹریٹڈ ایک پروپیگنڈا ہوا پیپلز پارٹی رجیم کے اگینسٹ کے میمو گیٹ کا ہوا. اس میں ہم نے دیکھا حسین افغانی جو ہے وہ اسٹیٹ بورڈ بنے. ایسا یہ چیف شجاع پاشا جو ہے ان کو بھی ریزگنیشن دینا پڑا. میمو گیٹ کے اندر اتنا تماشا بنایا انہوں نے. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے کہ دھرنے کے دوران ہم نے ٹی ایل پی کو دیکھا کہ ٹی ایل پی فیض آباد میں ایک طوفان برپا کیے ہوئے ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وردی میں جو بااثر لوگ ہیں وہ ان کو پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو پاپولزم کا بھی جڑیں مضبوط کی گئی ہیں اور وہ میرے خیال میں 2008-2013 کے درمیان جو پیپلز پارٹی حکومت کی اس میں اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ ایک تھرڈ فورس ہونی چاہیے جو چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہو. اور عمران خان نو ڈاؤٹ ہی ہیز اے کیرزما, ہی واز اے نیشنل ہیرو, بٹ کرکٹ کی دنیا میں یا فلنتھراپی کی دنیا میں ان کی پالیٹکس میں بہت سارے اختلافات ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نقصان اس طرح ہوا ہے کہ پورا ہاؤس ڈیوائڈ ہو گیا ہے اور وہ پاپولزم جو ہے وہ آپ کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے کیونکہ پولرائزڈ انوائرمنٹ بڑھ گیا. دوسرا ایک یہ کہ آپ کی بات کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ایشو جب آتا ہے تو ہمارے پاس یہ ایک آتا ہے کہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ کنسپیریسی تھیوری. اچھا کنسپیریسی تھیوری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع کو دبانے کے لیے کوئی نیا آ جاتا ہے, ایک نیا آ گیا, وہ پھر ایک انسانی سانحے سے ہو, کوئی ہینڈ میڈ چیز ہو. ابھی مثال کے طور پر اس میں تیرا میں جو ہے ایک فوجی آپریشن چل رہا ہے, وہاں سے لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے, برف باری ہو رہی ہے, اتنا ہیومن کرائسس ہے اور ہم کوئی اور کسی موضوع پہ کہ آگ لگ گئی تازہ میں, چلو وہ بھی بڑا ہوگا لیکن روز اس پہ ایل ایچ اے کے اس سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. روز جو ہے تقریباً روز جو ہے 13 لوگ مر گئے 15 لوگ مر گئے. یہ لوگوں میں فوقیت اور پھر ایشوز کی ایشو پر یہ کیا کنسپیریسی ہے یا آٹومیٹیکلی انسانی مسئلہ ہے, یہ میڈیا مینجمنٹ ہے؟ یہ دیکھیں بائی ڈیزائن کبھی بات بنتی ہے اربن سینٹرک میڈیا کہ 9/11 کے بعد سے کوئی آپ نے شو پرائم ٹائم میں پشاور سے کوئٹہ سے دیکھا جہاں پہ انفلیشن ہیڈ لائن ہو, جہاں پر انفلیشن کانفلکٹ, وہاں پر آپ کوئی وہاں پہ نہیں پڑھا لکھا کوئی مدعا نہیں ہے, نہ ملتان میں, نہ سکر میں, نہ حیدرآباد میں. پشاور میں کوئی بم دھماکہ ہو جائے گا تو یہ فوراً خبر دے دیں گے. اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس شروع میں نہیں ہے. سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا میں بھی یہ بحث ہے کہ اربن سینٹرک ہے, لیکن
اگین تھوڑا سا میں آپ کو لے کے جاؤں کہ جو نیریٹو جو ہے جو ہمارا ٹاپک ہے آج پر، آپ دیکھیے جارج بش کے زمانے میں انہوں نے ایکسس آف ایول پوائنٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا نارتھ کوریا، عراق اور ایران ایکسس آف ایول. اب جب یوکرین پہ جنگ ہوئی تو انہوں نے اس میں رشیا کو بھی شامل کر دیا. اور یہ پیڈل کون کر رہا ہے، پش کون کر رہا ہے یہ نیریٹو. اسی طرح پاکستان میں کہ آپ جو ہے ایشو آپ کا کوئی اور ہے، آپ کہتے ہیں میرا ویلی کا ڈیفینیٹلی قرم ایجنسی کے اندر دیکھنے کتنا وہاں پہ مدعا ہوا ہے قرم ایجنسی میں، لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، یہ جو پالیٹکس ہے یہ تو اس پہ ہی میڈیا کنزیوم ہو جاتا ہے اور انٹرنیشنل پالیٹکس سے کٹا ہوا ہے. ہماری جو ڈپینڈنس ہے، ہماری پولیٹیکل ڈپینڈنس، وہ بہت کچھ انٹرنیشنل پالیسی سے ہے اور وہاں پہ ان کا دھیان ہی نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بائی ڈیزائن اور ایک اگنورنس بھی ہے. آپ اس میں لکھنا پڑھنا پڑتا ہے نا. اتنے سارے پروفیسر پڑھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اپنے تھوڑی ریسرچ کرنی ہوتی ہے. اس میں تو صرف یہ اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ مجھے 90% پروڈیوسرز فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر آپ سے 8 بجے فون کرنا ہے، طاہرہ بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں. کس چیز پہ کرنا ہے؟ ایک جنرل پالیٹکس پہ کرنا ہے. نہ وہ نیرو ڈاؤن کریں گے، نہ وہ ایشو بتائیں گے. سو ایشو سے ہٹے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک پرابلم ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا میں رائٹلی سو پولرائز ہے، ایڈیٹرز نہیں ہے، ٹویٹر نہیں ہے، لیکن ایک مان ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ 80 ملین ٹک ٹاک پہ یوزرز ہیں پاکستان کے، جو 19 ملین جو ہے وہ آپ کے ٹویٹر پہ ہیں. اسی طریقے سے کوئی 100 ملین فیس بک پہ ہیں. اور جو ٹک ٹاک یوزرز کے اندر دنیا کے اندر جو رینکنگ ہے، پاکستان اس میں 5th نمبر پہ ہے. تو یہ جو لیگیسی میڈیا ہے اس سے کافی میرے خیال میں ایک طرح سے دور ہوتا جا رہا ہے یہ سارا نیریٹو. آپ کی بات سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو جس کو ہم میڈیا کہہ رہے ہیں یا قومی میڈیا کہہ رہے ہیں، قومی میڈیا چند اربن سینٹرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لاہور ہوگا، پشاور بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ تر، اسلام آباد ہوگا، کراچی ہوگا. اور پھر وہ میڈیا کہتا ہے کہ ہم قومی بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ نیشنل نیریٹو وہ میڈیا بناتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ نیشنل نیریٹو ہے جس میں ٹنڈو باغو نہیں ہے، جس میں جو ہے کشمور نہیں ہے، جس میں جو ہے قرم ایجنسی نہیں ہے، جس میں پنجگور نہیں ہے، جس میں گوادر نہیں ہے، وہ مجھے بتائیں اس کے بغیر اس کو ہم کیا یہ نیشنل نیریٹو کہہ سکتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا اس کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اگر یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان جو ہیں، اگر ان کو شامل کر لیں اپنے ہلو جی، اگر ہم اس سارے اپنے نیریٹو میں اسٹوڈنٹس کو اگر شامل کر لیں، اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ یہ لوگ اگر میں ان سے کہوں نا کہ انہوں نے آخری دفعہ ٹی وی یا اخبار کا پڑھا تھا تو ہاتھ کھڑا کریں آپ میں سے کس نے ٹی وی آخری بار دیکھیے. تو لیگیسی میڈیا دو لوگوں نے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نیریٹو تو بنا ہی نہیں سکتے. آپ لوگ سارے ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کے پلیٹ فارمس ہیں، آپ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سے زیادہ لیتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو یہ شارٹس، بریفس اور ریلز، یہ والی جنریشن ہے. تو یہ تو لیگیسی میڈیا تو یہ جو 65% پاپولیشن سے کٹی ہوئی ہے. ان کے کوشچن دیتے نا، اگر مگر صاحب ان سے کوشچن دیتے سوال لے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کرنا چاہ رہے ہو. جی سوال اسٹوڈنٹس کوئی بھی جو بھی سوال آپ کرنا چاہیں پلیز فیل فری اور کریٹیکل آپ سوال جو بھی کرنا چاہیں. آج کی جنریشن جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو زیادہ پریفر کرتی ہے کیونکہ ہمیں ڈیجیٹلی پہلے چیز دکھائی جاتی ہے. جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو ادھر چیزیں لیٹ دکھائی جاتی ہیں اور تب دکھائی جاتی ہے جب عوام زیادہ آواز اٹھاتی ہے.
تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور وہ بھی وہ سچ دکھایا جاتا ہے جو گورنمنٹ کہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ نہیں دکھایا جاتا. دیکھیے آپ بالکل صحیح بات کریں گے. اگر یہ کہ جب پرنٹنگ پریس 15 سینچری میں جب انوینٹ ہوا تھا تو ایک ریولوشن آیا تھا، اور وہ ریولوشن یہ تھا کہ جو کلرجی تھی، کرسچن کلرجی، اس کو آئسولیٹ کیا تھا کیونکہ ان کی منافی تھی بائبلز پہ اور اس پہ. وہاں پر جب پرنٹنگ پریس سے اخبارات چھپنا شروع ہوئے تو تھا کہ رولنگ ایلیٹس کی خبریں عوام تک، خواص کی خبریں عوام تک پہنچانا. اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو طوفان ہے جس پہ آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس نے ہمیں ایک طرح سے شیک کیا ہوا ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ لوگ چیلنج کر سکتے ہیں ان رولنگ ایلیٹس. ایک گجرانوالہ میں، چیچا پتنی میں، یا ٹنڈو بھاگو میں، یا بدیر میں بیٹھی ہوئی لڑکا وہ کسی جنرل پہ ٹیگ کر کے اس کو سوال کر سکتی ہے، وہ ٹرمپ کو ٹیگ کر کے سوال کر سکتی ہے. یہ ایک ریولوشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاورفل لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ اس کو کیچ کرنا چاہ رہے. ڈیجیٹل میڈیا کے اندر آپ اپنی اسپیس کریٹ کرتے ہیں، اس کو قید نہیں کر سکتے. تو آپ ایک آزاد پرندے کی طرح اس ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ جڑے رہیں اور اچھا برا خود آپ فیصلہ کریں گے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. سب سے پہلے ڈیجیٹل میڈیا پر خبر آتی ہے، چاہے وہ غزہ کے اندر مظالم ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹ لیڈ موومنٹ ہو، یا جو جینزیز کا نیپال کے اندر جو سارا ریولوشن تھا. تو آپ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ وہ ایک منیر نیازی کا ہے نا، بڑی دیر کر دیتا ہوں میں، تو میرے خیال میں میڈیا، لیگیسی میڈیا بڑی دیر کر دیتا ہے ہر چیز. ایبسولوٹلی رائٹ. پیچھے ایک آپ تھا، پیچھے کون سوال سر اس میں ایک سوال تھا کہ سر کیا ریسپانسبل جرنلزم پاکستان میں پاسبل ہے؟ دیکھیے ایتھیکل جرنلزم پہ جو پورے چیزیں ہوتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے، فورسز ہوتے ہیں اور بڑی آرگنائزیشن. فار ایگزامپل ابھی میں وائس آف امریکہ میں پالیسی ایڈوائزر تھا واشنگٹن میں. وہاں پہ ایک اسٹینڈرڈ ایڈیٹر ہوتا یا ہوتی ہے. اسی طرح بی بی سی میں جو پبلک کی کمپلینٹس ہوتی ہیں، جو لیٹیگیشن ہوتا ہے، اگر کسی نے کوئی کیمپین لگ رہی ہے آپ کو آپ کے خلاف، تو آپ آرام سے رجوع کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ ایڈیٹر، ہر بڑی آرگنائزیشن میں ایک اسٹینڈرڈ ایڈیٹر اور اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو وے کرتی ہے کہ یہ ایتھیکل جرنلزم ہے یا نہیں. If you are interested, you can get my number and we'll have a long chat. What is ethical journalism or what is responsible journalism? بالکل ہو سکتی ہے. لوگ اس chaotic ماحول میں بھی کر رہے ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ جیسے نیوز لانڈری دیکھ لیجیے، آپ وائر دیکھیں، سدھارتھ جو پہلے ہندو کے ایڈیٹر تھے، آپ پاکستان کے اندر کچھ نام ہیں جو responsible journalism کر رہے ہیں. تو I think لیکن جرنلزم کی انٹیگرل پارٹ ہے کہ you have to be ethical. There are norms and values, regulations ہیں جو laid out ہیں کہ آپ اس ان پر آپ میں کام کریں. سر آپ نے بولا کہ جو بھی مطلب ہمارے پاس جیسے مطلب امریکہ میں بی بی سی ایس سبسکرپشن بیسڈ ماڈل میں نا وہ چلتے ہیں بیسیکلی. تو سر اگر مطلب جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے پی ٹی وی کی جو اسٹیٹ گورنمنٹ جیسے جو کہ بہت زیادہ انفیشینٹ ہے، انکیپیبل ہے، اور یہ بھی ہے اس کے بعد وجہ پاکستان ایک نیو لیبل کا ہی ہے. جیسے نیو لیبل پاکستان کی اکنامک پالیسیز میں انہوں نے نیو لیبل انکم لیا ہے. ایک سائڈ سے آپ کے پاس ہیں کہ مطلب پولیٹیشینز اس بل کی لسٹ پیپل جو اون کرتے ہیں اس کے ساری میڈیا ایکٹیویٹیز. تو اس کیس میں اور بی بی سی بھی سر بائز ریسرٹین چیزوں پہ جیسے ابھی ورلڈ کوڈ آف پیس میں بہت ساری چیزیں جو مینشن نہیں کی. تو سر آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ I got your point. آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا. جی علی رضا صاحب، جو ایک تو آپ نے کہا کہ CNN is private entity اور
جو بی بی سی ہے وہ if I recall it correctly, جب تک میں وہاں پہ کام کر رہا تھا exactly 49% of its funding comes from the foreign office. تو یہ جو ہے وہ پبلک ادارہ ہے اور ہر ہاؤس ہولڈ سے برطانیہ کے اندر آپ کو ایک زمانے میں 5 پاؤنڈ تھے جب میں وہاں پہ رہ رہا تھا, اب شاید 2.5 پاؤنڈ ہو گئے, جس طرح پی ٹی وی لیتا ہے ہر ایک سے, تو بی بی سی بھی جو ہے وہ ہر ہاؤس ہولڈ سے لیتا ہے فنڈنگ یہاں تک. جو جیسے گارڈین ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, ان کی پے واکس ہے, یہ سبسکرپشن ماڈل الگ ہے. اور برطانیہ کے اندر آپ کو ایک باکس ہوتا ہے جو آپ خریدتے ہیں, جس میں آپ اسکائی بھی ہوتا ہے, جس کے اندر بی بی سی بھی ہوتا ہے اور چینلز بھی ہوتے ہیں, وہ آپ اس کے پیسے دیتے ہیں. تو سبسکرپشن ماڈل ہے پرائیویٹ چینل کا, سی این این کا بھی اسی طریقے سے. اور کوئی سوال آپ؟ وہ تو 22 تو بالکل صحیح ہے. بی بی سی دیکھے غازہ کے بعد ویسٹرن میڈیا کا جو رومانس تھا وہ اٹ ہیز ڈیمینشڈ. اور بی بی سی کا ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, اس میں there are no two ways about it. سر آپ نے کہا تھا کہ میڈیا از اے ویری اسٹرانگ پلیٹفارم. آپ جینڈر بیلنس آپ اس لیے آپ بات کریں, میں نہیں کہہ رہا آپ بات کریں, میرے کا کچھ قانون بھی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. سر آپ نے اپنی بات کی تھی کہ میڈیا جو اور شاہرہ اور شیما بیٹھی ہوئی ہیں, امر بیٹھی ہوئی ہیں, اور اگر اس میں جینڈر بیلنس نہ ہو امر ہیں تو پھر تو ہماری شامت آئے گی نا, ختم ہو جائے. پلیز گو ہیڈ. اور آپ میڈیا کی بات کی, اور میڈیا کوئی اسٹرانگ پلیٹفارم ہے. کافی سارے لوگ اپنے اوپینین رکھتے ہیں وہاں پہ اور اپنے کافی سارے چیزیں بھی مینشن کرتے ہیں, جیسے جرنلسٹ کافی سارے ہوتے ہیں, لیکن ان کو ہیٹ بہت ملتا ہے کیونکہ ہماری جو عوام ہے کافی ون سائڈڈ ہوتی ہے. اور اگر ان کا نام سمجھا اس سے پہلے کتنا بھی فیکچوئل بات سمجھے لیکن ان کے خلاف ہو تو اس خلاف وہ کافی کریٹیکل ہو جاتے ہیں اور کافی کریٹکس کو چلتے ہیں. تو اس کو کس طرح ٹیکل کریں؟ لیکن بہت سارے لوگ کہ اتنا ہیٹ نہیں کہ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر وہی باتیں دبی رہ جاتی ہیں. ایک سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سے کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پستانسی کے خلاف پری کنسیوڈ ہیٹ ہے, اور وہ ہیٹ کے چکر میں لوگ ان کی جو اچھی باتیں ہیں یا کوئی انالیسس بھی نہیں سنتے, تو ہاؤ ٹو ٹیکل دیٹ؟ دیکھیے یہ تو ظاہر بات ہے کہ دیکھیں میڈیا میں پازیٹیو رول بھی پلے کیا ہے. We have been critical and we have to be critical about the role of media. Because کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر میڈیا کا رول ایک بہت امپورٹنٹ ہے. آپ 2005 کے اندر آپ کو ایک میں دیکھیے جس طرح گیلونائز کیا پوری نیشن کو, وہ ایک بڑا پازیٹیو رول تھا. بہت سارے معاملات پر میرے خیال میں پازیٹیو رول رہا ہے میڈیا کا. لیکن لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ میڈیا کے جو خراب باتیں ہیں ان کو کرٹیسائز کریں. جب تک وہ کریٹیکل نہیں ہوں گے تو میڈیا ٹرسٹ جو ہے وہ کس چیز میں بنے گا, آپ کی پرفارمنس میں بنے گا. میرے خیال میں وہ ٹرسٹ میڈیا کے لیے, ہمارے انفارچونیٹلی میڈیا کے اندر کوئی چونکہ سبسکرپشن ماڈل نہیں ہے تو میڈیا کا لوگوں کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے. وہ تعلق بنے گا تو میرے خیال میں ٹرسٹ اور بھی بڑھے گا. آپ کا ایکسپیرینس ہے, سو آپ کا کویشچن ریگارڈنگ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایک میڈیا کے تھرو موومنٹ لے گیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, اور وہ پالیٹکس میں چینج ہوا ہے, ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ امر بھی اس کا جواب امر کو بھی دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ریولوشن اور امر آپ جواب دینا میں بھی بول دوں گا. تو مجھے یہ لگتا ہے, چلے میں پہلے بول دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے جس طرح عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی بہت اسٹرانگ پریزنس ہے اور وہ پریشان نہیں کرتی ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, رولنگ ایلیٹ کو ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ ان کو پہلے ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہہ رہے تھے, لیکن جب پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہوا
تو اس کے بعد ان کو ظاہر بات ہے اوپننس سے انہوں نے کی, ٹویٹر سے سارے اکاؤنٹس وغیرہ بحال کر دیے, ریسٹور کر دیے, تو ان کو کہہ لگے ڈیجیٹل واریئرس. تو ایک رول ہے یوتھ کا, اور کیا وہ ایک ریولیوشن لا سکتے ہیں, نہیں لا سکتے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ریولیوشن کے لیے ایک لمبی بحث ہے, بہت اسٹیجز ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریولیوشن میں پہ بلیو کرتا ہوں. اس طرح کینال ایشو پہ موومنٹ سے میں ہوئی ہے, جس میں مولوی بھی ہے, جس میں نیشنلسٹ بھی ہے, جس میں لیفٹسٹ بھی ہے, جس میں ایتھیسٹ بھی ہے, جس میں فنکار بھی ہیں, جس میں فقیر بھی ہیں, اپنے اپنے طور پر آ رہے ہیں. عمر اور سب لوگ کے جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں سب اس میں رہے ہیں. تو وہ کینال ایشو میرے خیال میں ایک ریولیوشن تھا سندھ کے اس پہ. نان سندھی جو ہے وہ لیڈر تھا. سوری میں ایتھنک لائن پہ یہاں پہ بات نہیں کر رہا, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ سندھ کو یہ بہت زیادہ بلیم کرتے رہے کہ سندھ کے اندر ہر موومنٹ جو ہے دے آر نیرو مائنڈیڈ, اور سندھی صرف وہ رہتے نہیں. جی بالکل. تو یہ کہنے کی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ ریولیوشن جیسے پشتون تحفظ موومنٹ کا جو تھا موومنٹ, وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میں ایک ریولیوشن تھا چھوٹا. تو ریولیوشن ضروری نہیں ہے. ریاض شیخ صاحب بڑے ہمارے سینگر ہیں, اور وہ شاید اس سے اختلاف کریں کیونکہ وہ ایک بڑا ریولیوشن لے کر آنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا میں کنکلوڈ کر دوں کہ آپ کا سوال ہے کہ وہ ریگولیشن لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا. اس سے ایک چیز دیکھنی پڑے گی, اس انقلاب سے آپ کی کیا مراد ہے, آپ کون سا ریگولیشن چاہ رہے ہیں. جو کلاسیکلی سیاسی طور پر اگر کوئی آپ بہت بڑی تبدیلی چاہ رہے ہیں تو وہ میں معذرت کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ سیاسی پارٹیاں لے کر آ سکتی ہیں. اس میں آپ کا میڈیا ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے, جس طرح سے جنگی ترانے چلتے ہیں, پھر بہت جذبہ اور بڑا, لیکن وہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچا ہے بنگلہ دیش والا. آپ نے دیکھ لیا انقلاب کہ انہوں نے مجسمے بھی جو ہے وہ گرائے, آگے بھی لگائی, بہت کچھ کیا, لیکن اس کے بعد جو وہ چاہ رہے تھے, آپ اب جا کر بنگلہ دیش کے نوجوانوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ ریگولیشن تو ہم نہیں چاہ رہے تھے. تو وہ ریگولیشن پارٹیاں لے کر آتی ہیں. آپ کو سیاسی پارٹیوں پر جو آپ کی پسند کی آپ کو بلیو کرنا پڑے گا. اگر آپ کی پسند کی نہیں ہے تو آپ کو بنانا پڑے گا. لیکن یہ کہ یہ سوشل میڈیا صرف آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اس سارے بنانے اس ہائی پوائنٹ پہ ریولیوشن کے میرے خیال میں کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن کو. بس اگین ہاں ہاں پلیز دوبارہ سے پوچھ رہے ہیں. بس آپ نہیں کہا ہم تو بنگل صاحب موجود ہیں, ہم سر آپ حکم کریں, اور خوشو صاحب موجود ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے. تو ہم اسٹوڈنٹس کو ایسے تو نہیں کر سکتے کہ کیا پاکستان میڈیا پبلک اپینین بناتا ہے یا صرف اس کو رہتے ہیں؟ اچھا یہ میں نے دو تین سوال کیونکہ جنرل کے پاس سوشل ایتھیکل ریسپانسبلٹی بہت زیادہ تو ان کو یوٹیلائز ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں پرٹیکولرلی آفٹر 26 امینڈمنٹ, تو ان کا کیا رول ہے, اور آپ کی آنیسٹ جرنلسٹ آپ کیا اس کے لیے ریفارم سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح ایتھیکل اوبلیگیشن فالو کر سکتے ہیں. لا سکتی ہے نہیں, بٹ آپ ایگری کریں گے کہ ہماری میڈیا کہیں نہ کہیں 80-90% پولیٹیکلی کنٹرولڈ ہے. تھوڑا سا بات کروں گی. ایک تو ہے ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا جو ہمارے پاس نیوز چینل, کوئی نہیں, نیوز چینل پر تو کنٹرول ہے, پولیٹیکلی کنٹرولڈ ہے
से और कंट्रोल्ड है तो आप पॉलिटिकली इसमें बात अलग होगी। बात करते हैं कि वो कंट्रोल्ड है, शक्ति गुंजाइश नहीं, लेकिन उसके साथ आपको हमको जो आम आदमी है उसके लिए भी स्पेस है, तो वो अपनी बात कर सकता है। आप सोशल मीडिया में अभी सारा जो जहाँ से भी आप देखिए, ईरान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर इंडिया से लेकर हमारा पाकिस्तान, सब जगह जहाँ भी बात होती है सबसे पहले पाबंदी पड़ती है कि ये सोशल मीडिया बंद कर दो। आपको ईरान का मिसाल सामने, उससे कोई बड़ा इनकलाब नहीं आ रहा होगा, लेकिन कम से कम ये बात हो रही है जो कंट्रोल हर एक बात कर रहा है। आपने जैसा महसूस किया, मैंने जैसा महसूस किया, तो एक सेंटीमेंट क्रिएट करता है। मैडम जैसे पीटीवी पे अभी तक हम कपास की न्यूज़ कंट्रोल बिल्कुल आप अगर आप कह रही हैं तो बिल्कुल कंट्रोल सही है, बिल्कुल आप सही है। कंट्रोल मीडिया है, मीडिया कंट्रोल है, लेकिन और वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों की तरफ से सेंसरशिप है। और इसमें क्या हुआ बदकिस्मती से कि देखिए जो जर्नलिज्म में होता है कि टू ऑफर रेजिस्टेंस, टू पुश बाउंड्रीज। बदकिस्मती से इन सेंसरशिप की वजह से हमारे कुछ एडिटर्स ने और जर्नलिस्टों ने ये मान लिया है कि ये रेड लाइंस हैं, हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे तो हमारी पावरफुल लोगों से जो हमने सेंसरशिप हम पे इम्पोज कर रहे हैं उनसे कोई टकराव नहीं होगा, ऊपर ओनर से सेट से हमारा कोई टकराव नहीं होगा, तो लेट्स नॉट पुश द बाउंड्री। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक रूह होती है जर्नलिज्म की और जो एक उसमें जो एक एसेंस है ना वो डिमिनिश होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ये मुझे मैं समझता हूँ लास्ट सवाल सेल्फ सेंसरशिप लास्ट सवाल सर मेरा सवाल है आजकल जगह बदल कर आ गए। सर आजकल बहुत सारे मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स हैं चैनल्स हैं जो कि लेफ्टिस्ट लिबरल बातें की मतलब करते हैं और बहुत से राइटी भी हैं और बहुत ज़्यादा न्यू नाजीज भी हैं आजकल इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। उसको एवेल्यूएशन पैरामीटर कोई होना चाहिए हमारे लिए कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना उनको। यार एक थोड़ी सी स्पेस है लेफ्टिस्ट और लिबरल प्रोग्रेसिव लॉ, आप उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो जिया के जमाने में और अफगान वॉर के दरमियान जितनी एक इम्पोज किया गया एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ इस्लाम ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी, उसमें ये जो जगह है ये हमारे दोस्त जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अमर है, शीमा है, तायरा है, रियाज साहब है और आपने भी बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने ये जगह स्पेस लड़ के लिए, तो उस स्पेस को थोड़ा रहने दें। मेरे ख्याल में हम लोगों को भी थोड़ी सी स्पेस करनी चाहिए। क्यों खत्म कर रहे, सॉरी।